اہتمام کیا گیا ہے۔ مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا جا چکا ہے اور مجلس کی ترتیب میں حدیث کے ساتھ اس کے بعد سلام گزار سلام پیش کریں گے، اس کے بعد شورا حضرات کا سلسلہ ہوگا سلام عقیدت کے لیے، اور شورا کے بعد ارتقاء مجلس میں ہم ڈاکٹر ہلال نقوی صاحب سے مرثیت سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ مجلس کے بعد ہم شہر کے معروف نوخواں سے نو سننے کی سعادت بھی حاصل کریں گے۔ احتشام نہیں آیا جی، میرے لیے انتہائی ایک ناممکن سی بات تھی کہ ڈاکٹر صاحب جیسی شخصیت تشریف فرمائیں اور میں اس مجلس کی نظامت کر رہا ہوں۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس سلسلے کو کس طرح ترتیب دوں، تو جو صاحب کی مارکت العرب مجلس، ان کا مارکت العرب مرثیہ پانی 1971 میں ایران کے کھارادر میں ایک مجلس میں انہوں نے پڑھا، اس سے میں نے کچھ استفادہ کیا اور اس میں ہمارے ڈاکٹر صاحب بھی شریک تھے اور آپ نے وہاں جوڑ صاحب سے پہلے مخمس کے کچھ بند پیش کیے تھے، تو میرے لیے آسان ہوا کہ میں ڈاکٹر صاحب کے ان مخمس سے مدد لوں۔ بھئی کیا کہنا ہے؟ کہاں کی تعریف نکالی آپ نے بھائی، اپنی پہلے کی تعریف نکالی میں ایک ایک بند جو ہے بیچ میں پیش کر دوں گا۔ پہلے بند سے میں اے حسین ابن علی پیغمبر عزم و عمل، اے حسین ابن علی پیغمبر عزم و عمل، سینہ حرب ہے مخزن راز ازل، سینہ حرب ہے تیرا مخزن راز ازل، تو سراپا مانیے حیا علی خیر العمل، تو سراپا حیا علی خیر العمل، زندگی تیری ہے تفسیر پیام لم یزل، اے شہنشاہ صداقت تیری عظمت کو سلام۔ اسی کی خوشیوں سے بھر دے سارے زمانے کی جھولیاں، لیکن کریم دے دے ہمیں غم حسین کا، دل میں علم لیے ہے جو شبنم حسین کا، گلشن میں روز کرتی ہے ماتم حسین۔ یہ تھے جناب نوید جیدی صاحب۔ مجلس کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ڈاکٹر صاحب کے مخمس سے اگلا بند پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ کیجیے۔ اور میں بہت معذرت چاہتا ہوں کہ میں اس طرح ادا نہیں کر سکتا جو حق تھا اس کا، کہ ڈاکٹر صاحب تشریف فرمائے سامنے۔ خشک تھی تیری زبان اور لشکر ازلم تھا سیر، خشک تھی تیری زبان اور لشکر ازلم تھا سیر، باوجود اس کے وہ تیرا رن میں آنا مثل شیر، باوجود اس کے وہ تیرا رن میں آنا مثل شیر، سورما غازی بہادر رشک ستم دلیر، ایک ہی ضربت میں تو نے کر لیا باطل کو زیر، ایک ہی ضربت میں تو نے کر لیا باطل کو زیر، یادگار شیر یزداں تیری ضربت کو سلام۔ سلطان کربلا کے ہیں ماتم گسار ہم، ماتم نہ ہونے دیں گے کہیں کم حسین کا، کرتے رہیں گے ہم یوں ہی ماتم حسین کا، ہوتا رہے گا ذکر یہ پیغام حسین۔ جزاک اللہ۔ یہ تھے جناب عطیر حیدر صاحب، خوبصورت کلام سے ہمارے پیش کیا انہوں نے۔ میں مخمس کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آخری دو بندے بس بند پیش کر رہا ہوں۔ فخر نوح ہو آدم و موسیٰ و عیسیٰ و خلیل، فخر نوح ہو آدم و موسیٰ و عیسیٰ و خلیل، تو نے گاڑی آخری تابوت ظلم و شرم کیل، تو نے گاڑی آخری تابوت ظلم و شرم کیل، بن گئے راہ شجاعت کے 72 سنگ میل، بن گئے راہ شجاعت کے 72 سنگ میل، حفظ حق کے واسطے سینہ بنا تیرا فصیل، حفظ حق کے واسطے سینہ بنا تیرا فصیل، تیرے چہرے کے جلال و روب و صفت کو سلام۔ تنقید نگاری کو ملاحظہ فرمائیں،
نثر نگاری کو دیکھیں، رباعیات کی کہکشاں کو کھنگالیں، غزلیات کے بحر میں بہت ازن ہوں، مثنوی کی دنیا کو ٹٹولیں، چمن نظم میں موتیوں کا اور افق مرثیہ پر اپنی پوری آب و تاب سے طلوع فکر کو دیکھنا چاہیں تو آج ہمیں ایک ہی شخصیت نظر آتی ہے جو ہمارے سامنے تشریف فرما میرے لیے بہت مشکل تھا ڈاکٹر صاحب کے تعارف میں کیا کہا جائے کیا سنا جائے. میں نے ان جائیے شخصیات سے مدد لی جو ڈاکٹر صاحب کی علمی قدروں کے موترف ہے. میں چند اقتصابات آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں جو ڈاکٹر صاحب کے متعلق اردو کی بڑی شخصیات نے ڈاکٹر صاحب کے متعلق فرمایا. سب سے پہلے میں جوش ملیابتی صاحب کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. 1975 جولائی جوش صاحب فرماتے ہیں اس نوجوان شاعر کی سینے میں آگ ہے، ہم اس شاعر سے مستقبل کی امیدیں وابستہ کر سکتے ہیں. ایک جگہ فرماتے ہیں میں اس صنف سخن یعنی مرثیے کے میدان میں ان کی روایت شکنی کی داد دیتا ہوں. انہوں نے لوگوں کو رلانے کے ساتھ ساتھ جگایا بھی، انہوں نے لوگوں کو رلانے کے ساتھ جگایا بھی. اور آپ کے یہاں امام کیا کہنے ایک فرقے کے رہنما نہیں بلکہ پوری عالم انسانیت اور جوش صاحب فرمایا. اور اگلی بات سنیے جوش صاحب کی، بہت غور طلب بات ہے. اس دھان پان نوجوان نے اپنی قوت تخلیق کے مضبوط ہاتھوں سے زمین ادب کے سینے میں جمی صدیوں سے جو گرد کی تہیں تھی ان کو اس طرح کھرچ دیا کہ تہذیب و فن کے گمشدہ خزانوں کی جھلکیاں نظر آ رہی. یہ بات ایسی کہ بار بار پڑھی جائے. اگلی شخصیت جو ہمارے سامنے ہے وہ جناب علامہ نسیم امروی صاحب ہیں. اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہوگی کہ نسیم صاحب نے ڈاکٹر صاحب کو اپنا فرزند مانوی کہا ہے. اور میں ایک بند سے اقتباس کروں گا جو جوش صاحب کے خط سے ماخذ ہے جو نسیم امروی صاحب نے مرثیہ لکھا تھا جوش صاحب کے انتقال کے، اس سے ایک بند میں اقتباس کے ساتھ پیش کر رہا ہوں. شاگرد اولی ہے اسی کا جو ایک ہلال. یہ نسیم صاحب لکھ رہے ہیں جوش صاحب کے مرثیے. شاگرد اولی ہے اسی کا جو ایک ہلال، دی تربیت بشوق اسے روز ماہ و سال. اصلاح مرثیہ کا مگر جب اٹھا سوال، خط لکھ دیا مجھے میرے بھائی اسے سنبھال. کیا کہنے خط لکھ دیا مجھے میرے بھائی اسے سنبھال. مقصد یہ تھا میں رد و بدل جانتا نہیں، مقصد یہ تھا میں رد و بدل جانتا نہیں، پیتا ہوں بے دریغ کبھی چھانتا نہیں. نسیم صاحب کے بعد اگلا نام آتا ہے پروفیسر مشتبہ حسین صاحب کا. وہ فرماتے ہیں اچھا محقق ضروری نہیں اچھا شاعر بھی ہو، اور اچھا شاعر ضروری نہیں اچھا محقق بھی ہو، لیکن ڈاکٹر ہلال نقوی صاحب نے ان دونوں مرحلوں کو بخوبی سر کر دیا. جمیل الدین صاحب کا کہنا ہے کہ ہلال صاحب کے مرثیوں میں ہلال نقوی اپنے مرثیوں سے صرف اثنا عشری سامعین کے دل نہیں ہلاتے بلکہ مجھ جیسے اہل سنت کے دل بھی. جمیل الدین صاحب آگے فرماتے ہیں اگر انیس و دبیر کے عاشق کو ان کے نوجوان جانشین کو دیکھنا ہو اور ان کی تلاش ہو تو ڈاکٹر صاحب کے مرثی سنے ہوں. انیس و دبیر کے نوجوان جانشینوں کو تلاش کرنا. بس احمدوں کو تمام کر رہا ہوں تھوڑی دیر میں. آگے صرف یہ ڈاکٹر صاحب کے لیے زحمت ہے، ہمارے لیے نہیں ہے. یہ ساری باتیں ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے. جو ہم نے جتنی باتیں کہی ہیں وہ بہت ضروری ہے. پروردگار آپ کی کاوشوں کو جو ہے مقبول فرمائے. محمد والے محمد صلوات صلی علی محمد. حقیقت سے ڈاکٹر صاحب احمد لگ رہی ہے ہمارے لیے تو یہ سعادت ہے کہ ہم یہ باتیں سن رہے ہیں. جی سلامت رہو. واہ واہ واہ. ڈاکٹر یامر عباس صاحب کہتے ہیں کہ آپ کے یہاں نوحوں میں بے پناہ رجس نامے کا تاثر ملتا ہے، اور آپ کے نوحے بڑے بڑے ضعیف نوح خانوں نے پڑھے ہیں. جا کے کہہ دو دریا پہ کام آئے جا کا مشہور نوحہ. میں علی کا شیر ہوں فاطمہ کا لال ہوں، عباس میرا نام ہے فوج اے فوج روم و شام. یہ تین نوحے جن کا انہوں نے ذکر کیا ڈاکٹر یامر عباس نے. اور آخر میں آپ لوگوں کے لیے بڑی نئی بات ہوگی جو میں نے حالیہ سنی ہمارے جناب اختر صاحب تشریف فرمائے. وہ ڈاکٹر صاحب کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ اگر میرے کلام میں
اہل بیت و اطہار کا ذکر نہیں ہوتا تو ڈاکٹر صاحب کے مرض سے کہہ کے اپنا کلام پھاڑ دیتا. ہائے 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 ہائے. یہ میں سنا مستند بات ہے. یہ آصف صاحب کے تاثرات تھے. اور بس آخری چند باتیں کہ آپ کی مشہور نظمیں سیلاب، نفرت، اقوام متحدہ کے نام، جامن کے تلے اور عصر نو کے نوجوان، ان نظموں کی خاص بات یہ ہے کہ نظموں کو جوش صاحب نے اپنے مطالعے میں شامل کیا. اور اس کے علاوہ جو ڈاکٹر صاحب کے مراثی ہیں ان کو حضرت علامہ نسیم امروز صاحب کی نظر ثانی حاصل رہی. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج جو ہم مرثی سن رہے ہیں ان کو اردو کی قداور شخصیات کی چشم سخن سے سند حاصل ہے. اور آخری بات جو یہ تو اساتذہ کی بات تھی، اب میں جو بات کہنا چاہوں گا یہ کہ ڈاکٹر صاحب کی علمی قدر و منزلت کا اندازہ میں نے صرف اس بات سے لگایا کہ ان کے ایک کندھے پہ بار سخن جوش ہے اور ایک کندھے پہ بار سخن نسیم امروئی صاحب. کیا کہنے یہ دکھائے کہ اس بار کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کی کمر ذرا سی بھی خمیدہ نہیں ہو، اس جوش و جذبے سے لے کے آگے بڑھ رہے ہیں اور اپنے آپ کو اتنا پاک رکھا ہوا ادبی دنیا کیا بات ہے اس کی مثال ہے. آخر میں نے ایک ٹوٹا پھوٹا بند کہا تھا، اس کی صرف بیت سے اختتام کروں گا. لفظوں کی سادگی سے یہ بازی لپیٹ دے، لفظوں کی سادگی سے یہ بازی لپیٹ دیں، کوزے میں بحر علم و ادب کو سمیٹ دیں. کیا کہنے ہیں بھائی مرتضیٰ بھائی، جیتے رہو بھائی، جیتے رہو بھائی. واہ 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 واہ. آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں اور میں ملتمس ہونے سے پہلے ڈاکٹر صاحب سے یہ میں گزارش کروں گا کہ جو پمفلیٹ تھا اس مجلس کا اس میں یہ لکھا تھا کہ ڈاکٹر صاحب اپنے مرثی سے اقتباس پیش کریں گے، لیکن میری گزارش اور ہم سب کی خواہش و گزارش یہ ہوئی کہ ہم سب کو آپ پورے مرثی سے مستفیض فرمائیں. اور میں زحمتوں کو تمام کرتا ہوں اور ڈاکٹر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ جلد واپس